حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کی کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمے کی کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو، حق مانو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے کہا، آپ ہی پسند کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور وقتوں کی پابندی کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے جلد ہی روک دے گی۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی آذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سواسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو پیڑ، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن و انسان سنتے ہیں، وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 بار دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھوتا ہے، تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کی پہلی بوند کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے، تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کی پہلی بوند کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہروں کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے ہی قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کوہنی تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہر گناہ اور غلطی سے وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔
پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے تو بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس آدمی کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، ان کی کتاب، ان کے امام یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی جو آدمی دن رات میں کسی وقت بھی خلوص اور بھلائی سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے، اگر تو کسی چیز کے چلے جانے پر پہلی بار میں ہی صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے سے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، یعنی اس برائی کا دل سے غم ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم لوگ خرید و فروخت اور کاروبار میں پوری طرح مشغول ہو جاؤ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے جو اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹاؤ، جس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ آدمی ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکبر کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔